ہم نے آپ کی تصویریں چلتی ہوئی دیکھیں جہاں پر لکھا گیا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے یہ ہجوم سارا اکٹھا ہو گیا ہے. یاسر شامی صاحب ہے. وہ شخص میرے پاس آیا نہیں اور اس نے اپنے دفتر یا اپنی دکان پہ یا اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک ویڈیو بنا دی, اس میں میری تصویر لگا دی کہ یہ شخص نے جو ہے نا وہ سارا کام جو ہے نا وہ نقصان کیا, سارا جو ہے نا وہ لوگوں کو مشتعل کیا. وہ اللہ کے بندے آ کر پوچھتے لے, تحقیق تو کر لے. سارا چینل بتا رہا ہے وائس آف امریکہ آج میرے پاس آیا ہے. یقین مانے اس نے سب سے پہلے میرا شکریہ ادا کیا, حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیسا چینل ہے. اس نے کہا جی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کے پاکستان کے اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ قاری شاکر صاحب اگر وقت پہ نہ پہنچتے تو شاید معاملہ کچھ اور بگڑ جاتا یا کچھ سانحہ ہو جاتا. وہی ہمارے یاسر شامی صاحب جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. تو میری ان سے گزارش ہے کہ بھائی جان ذرا تھوڑا سا خیال رکھیں, مزید اشتعال جو ہے وہ دوستوں کو, ساتھیوں کو جو ہے وہ نہ دلائیں. 800-900 لوگ تھے جنہوں نے ان کو گھیرا ہوا تھا, پھر بھی خاتون سے ہی معافی منگوائی گئی. ایس پی صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھی. ہماری مذہبی طبقات کی طرف سے, ہماری طرف سے کسی نے بھی اس کو معافی مانگنے کا نہیں کہا. ہر عربی کی بات کو ہم وہ قرآن سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن ترجمے سے پڑھیں, عربی کو تھوڑا سمجھیں, دین کو سمجھیں, علماء کرام کے ساتھ رابطہ کریں. السلام علیکم ناظرین, نیو ڈیجیٹل میں خوش آمدید. ناظرین, نیچرا بازار میں ایک واقعہ پیش آیا, اس واقعے کو سانحہ بننے سے بچایا. ہمارے ساتھ جو مولانا موجود ہیں, یہ وہاں پر پہنچے. جب یہ وہاں پر پہنچے صرف وہاں پر ڈولفن کے 1-2 اہلکار وہاں پر موجود تھے. انہوں نے تمام جو ہے وہ معاملہ جو ہے اپنے ہاتھ میں لیے, کنٹرول کیے. وہ جو خاتون جس نے ایک لباس زیب تن کر رکھا تھا جو کہ ایک خاص مخصوص ایک ڈیزائن تھا جس کے اوپر صرف حلوہ لکھا ہوا تھا, اور دیکھنے والوں کو لگا کہ شاید کوئی نعوذ باللہ شاید خدا نہ خواستہ قرآنی آیت لکھی ہے, اور اس وجہ سے کئی لوگوں نے ان کو گھیر لیا. یہ واقعہ کیا تھا, اصل حقیقت کیا ہے, مولانا صاحب تو جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سر, یہ اصل واقعہ کیا تھا, کیونکہ ہم تو وہ سن رہے ہیں ابھی فی الحال جو مس شیروانو بتا رہی ہیں, آپ اس سے بھی پہلے وہاں پر پہنچے تھے. تو یہ اصلی واقعہ کیا تھا, کیسے پہنچا آپ تک, اور کتنے بجے کا واقعہ؟ بات یہ ہے کہ تقریباً ہماری 1:30 بجے نماز میں نے پڑھائی ہے. نماز پڑھا کر میں گھر آیا ہوں تو مجھے دوستوں نے کہا کہ قاری صاحب اشرے بازار میں ایک خاتون ایسی ہے جس کے یہ لباس ایسا پہن رکھا ہے جس پہ قرآنی آیات ہیں, تو اور وہاں پر رش لگا ہوا ہے. تو میں یہاں سے فوراً بھاگا ہوں. تو میں وہاں پر جب گیا ہوں تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یار 800-900 افراد ہوں گے. تو نعرے بازی ہو رہی تھی. خاتون اندر ریسٹورنٹ کے اندر موجود ہے اور اس کا میاں وہاں پر کھڑا ہے, اور پھر ڈولفن والے 2-4 پولیس والے وہاں پر کھڑے ہیں. تو میں نے الحمدللہ سب سے پہلے بجائے اس کے کہ ہم وہ خاتون سے جا کر تحقیق کرتے, کپڑے چیک کرنے شروع کر دیتے تو وقت لگتا, تو کہیں حملہ نہ ہو جاتا, اس لیے میں نے سب سے پہلے ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے بات کی, بیان کیا کہ بھائی سب یہاں سے آپ پیچھے ہٹ جاؤ. تو میں یہاں پر موجود ہوں. دیکھتے دیکھتے الحمدللہ پولیس بھی وہاں پر آ گئی, ایس پی صاحبہ بھی وہاں پر آ گئی, SHO صاحب بھی وہاں پر آ گئے. تو الحمدللہ وہ کافی دیر تک ہم وہاں پر رہے ہیں اور سارا مجمع کنٹرول میں رکھا. ہجوم کو مزید مشتعل ہم نے نہیں ہونے دیا. پھر وہاں پر ہم نے اس خاتون کو ریسکیو کر کے ہم نے ان کو تھانے تک پہنچایا. اچھا مولانا صاحب, ویڈیو میں نے بھی آپ کی دیکھی جس کے اندر آپ ظاہر ہے ہجوم کو سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. کچھ لوگ, یہ ہم نے آپ کی تصویریں چلتی ہوئی دیکھیں جہاں پر لکھا گیا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے یہ ہجوم سارا اکٹھا ہو گیا ہے, اور یہی وہ شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے جو بھی کافر اس خاتون کو. تو اس میں کیا اصل میں ہمارا جو ہے نا جی, یہ معاشرہ ایسا ہو گیا, ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ایسی بات کروں کہ جس سے وہ بس وائرل ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں, آپ کی صحافت میں ایک شخص کا بڑا نام ہے, میں مانتا ہوں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, تو غالباً یاسر شامی صاحب ہے. اچھا, وہ شخص ہمارے پاس نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں BCO چینل والے یہاں پر میرے پاس آئے ہوں گے. وہ شخص میرے پاس آیا نہیں اور اس نے اپنے دفتر یا اپنی دکان پہ یا اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک ویڈیو بنا دی, اس میں میری تصویر لگا دی کہ یہ شخص نے جو ہے نا وہ سارا کام جو ہے نا وہ نقصان کیا, سارا جو ہے نا وہ لوگوں کو مشتعل کیا. او اللہ کے بندے آ کر پوچھتے لے, تحقیق تو کر لے. سارا چینل بتا رہا ہے وائس آف امریکہ آج میرے پاس آیا ہے. یقین مانے اس نے سب سے پہلے میرا شکریہ ادا کیا, حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیسا چینل ہے. اس نے کہا جی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کے پاکستان کے اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ قاری شاکر صاحب اگر وقت پہ نہ پہنچتے تو شاید معاملہ کچھ اور بگڑ جاتا یا کچھ سانحہ ہو جاتا. تو اس لیے میں اپنے سوشل میڈیا کے دوستوں سے, ساتھیوں سے کہوں گا کہ جس کو تصدیق کرنی ہو وہ آئے, میں حاضر ہوں. میرا نمبر لے لیں, آپ کے ذریعے آپ میرا نمبر آپ لے لیں, وہ مجھ سے بات کریں, خود آ جائیں, ہمیں بلا لیں, کیونکہ یہ
ایسی بات کرنے سے مزید اشتعال پیدا ہوگا. کتنی مشکل سے ہم نے وہ ریسکیو کیا بچی کو, کتنی مشکل جا کر ماحول کو ہم نے سیٹ کیا ہے, اور اب یہ ایسا وہ سوائے اس کے میرے خیال کسی نے نہیں دیا, وہی ہمارے یاسر شامی صاحب جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. تو میری ان سے گزارش ہے کہ بھائی جان ذرا تھوڑا سا خیال رکھیں, مزید اشتعال جو ہے وہ دوستوں کو ساتھیوں کو جو ہے وہ نہ دلائیں. آپ میرے پاس آئیں, آپ اس کی پہلے تصدیق کریں. الحمدللہ ہمیں فخر ہے جو آئینی شرعی اسلامی مذہبی جو بھی ہمارے ذمہ بنتا تھا, ہم نے ایک پاکستانی شہری اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے الحمدللہ ہم نے اپنا وہ کردار ادا کیا ہے جو میرے خیال میں ہم سب کو ادا کرنا چاہیے, اور یہ کردار ہم انشاءاللہ اپنا ادا کرتے رہیں گے. اچھا ظاہر ہے کیونکہ جو انہوں نے لباس خاتون نے پہن رکھا تھا اس کے اوپر صرف حلوہ لکھا ہوا تھا, اور وہ ظاہر نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی جرم ہے, تو اس کے بعد بھی وہاں پر کئی لوگوں نے آپ کے مطابق 800-900 لوگ تھے جنہوں نے ان کو گھیرا ہوا تھا, پھر بھی خاتون سے ہی معافی منگوائی گئی. تو آپ یہاں سمجھتے ہیں کہ اس خاتون کی جگہ اگر شاید وہ جو مجمع تھا اس سے معافی منگوائی جاتی تو اس کے لیے ظاہر ہے اب زندگی جو ہے وہ مشکل ہو گئی خاتون کے لیے نکلنا فیس کرنا لوگوں کو. اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پر چونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجمع کو کنٹرول کرنا, ہجوم کو کنٹرول کرنا. کوئی سیاسی مسئلہ ہو اس کو کوئی حکومت آ کر یا کوئی پولیس آ کر اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی جب تک سیاسی لوگ نہیں آئیں گے. سیاسی مسئلہ سیاسی لوگوں نے ہی حل کرنا ہوتا ہے. ایسے ہی مذہبی جو مسئلہ ہوتا ہے وہ مذہبی لوگوں نے ہی حل کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے میں فوری طور پر وہاں پر پہنچا ہوں, اور پھر باقی رہا مسئلہ کہ اس خاتون سے معافی منگوائی گئی. میں وہاں پر موجود تھا, مفتی ثاقب صاحب وہاں پر موجود تھے, 2-4 اور ساتھی بھی تھے, ایس پی صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھی. ہماری مذہبی طبقات کی طرف سے, ہماری طرف سے کسی نے بھی اس کو معافی مانگنے کا نہیں کہا, بلکہ میں نے اس عورت کے پاس جا کر, وہ جب وہ اٹھی کھڑی ہوئی تو وہ باہر جانے لگی, تو میں نے اس کے پاس جا کر اس سے سب کی طرف سے, جن کی طرف سے ان کو اتنی تکلیف پہنچی ہے, میں نے سب کی طرف سے جو ہے معذرت خود کی ہے. اچھا اے ایس پی شیربانو آپ کی جانب کتنی دیر بعد پہنچی؟ بس یہ مجھے ٹائم کا نہیں پتا, میں ان سے لوگوں سے بات کر رہا تھا کوئی, تو مجھے صحیح وقت کا اندازہ نہیں, لیکن بہرحال جو پہنچ گئی تھی وہ پولیس بھی آ گئی تھی. پھر الحمدللہ انہوں نے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ہم وہ پولیس آئی ہے, ہم نے فوری طور پر ریسکیو کیا, کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ گاڑی کیسے آگے لائی جائے, کیسے اس خاتون کو آگے گاڑی تک لے جایا جائے. تو میں نے خود کہا کہ آپ گاڑی یہاں تک ریسٹورنٹ تک لے کر آؤ, میں انشاءاللہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ مجمع کو کنٹرول کر کے, مجمع کو سائڈ پہ کر کے انشاءاللہ آپ خاتون کو ریسکیو خود کروں گا. پھر الحمدللہ ایس پی صاحب آئی, اس خاتون کو لیا, میں نے آگے راہ ہموار کی, وہ گاڑی تک ہم ان کو پھر لے کر آئے. اچھا اس واقعے کو آپ کیا کہیں گے, علم کی کمی یا اسلام سے دور, یا کیا اس کو کیا نام کیا دینا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عربی زبان جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر ہے, ہم وہ پیغمبر کی زبان سے ہم بہت دور ہیں. یعنی کہ ہر عربی کی بات کو ہم وہ قرآن سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن ترجمے سے پڑھیں, عربی کو تھوڑا سمجھیں, دین کو سمجھیں, علماء کرام کے ساتھ رابطہ کریں. کبھی دیکھیں مجھ سے رابطہ لوگوں نے کیا, نمازی ساتھی دوست بھاگ کر میرے پاس آئے, میں وہاں پر پہنچا, معاملہ سدھر گیا. اگر نہ یہ سلسلہ ہوتا تو بہت مشکل پیش آ جاتی. خدا نہ خواستہ جو ایسا غصانہ ہو جاتا ہمارے ملک کا, ہمارے دین کا, اسلام کا, جو ہے نا وہ اس کی توہین ہو جاتی, بے عزتی ہو جاتی, کہ ہمارے ملک کا نام جو ہے وہ رسوا ہو جاتا. چلیں مولانا صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, اور ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے ماشاءاللہ سے ظاہر ہے وہ ایک جو تھا اس کو سانحہ ہونے سے بچایا. جی ناظرین آپ بھی اس کیس کے بارے میں جانتے ہوں گے, آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.